بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیونکہ کرنل ڈیوڈ خوشامد سے خوش ہوتا تھا اور یہ بات اس کے تمام ماتحت جانتے تھے، اس لیے موقع ملتے ہی وہ اس کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی مجرم تنظیم ہوگی، اور میں نے تو بڑی بڑی مجرم تنظیموں کا نام و نشان تک مٹایا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے فخریہ لہجے میں کہا۔ یس باس، پورا اسرائیل آپ کے گن گاتا ہے، ٹینا نے مزید خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ نیلسن اور جیکب، تم نے مادام ٹینا کی تجویز سن لی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کھڑے ہوئے افراد سے کہا۔ یس باس، دو افراد نے اپنے سر کو خم دیتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم دونوں اپنے میک اپ صاف کر کے ہوٹلوں اور کلبوں میں جاؤ اور وہاں جا کر سلور لیبارٹری اور سائنسدانوں کے بارے میں گفتگو کرو۔ کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں نیلسن اور جیکب سے کہا۔ اوکے باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، دونوں نے مؤدبانہ اور بیک آواز میں کہا۔ یہاں ہمارے پاس دو ہی کاریں ہیں، ٹینا ایک تمہارے استعمال میں رہے گی اور دوسری میرے استعمال میں، یہ لوگ ٹیکسیاں استعمال کریں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹینا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹینا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، جو پلان تیار کیا گیا ہے اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ٹینا فوراً ہی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیلسن اور جیکب کمرے سے باہر نکل گئے۔ تم ادھر ہی رہو گے اور نہایت چوکنا رہو گے، جب تمہاری ضرورت محسوس ہوئی ہم تمہیں طلب کر لیں گے، کرنل ڈیوڈ نے ایکشن گروپ کے دیگر افراد سے کہا۔ ایک آدمی اس نے پہلے ہی گیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ یس باس، ان میں سے ایک نے کہا تو کرنل ڈیوڈ بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا نیلسن اور جیکب گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، جبکہ ٹینا ایک کار کا دروازہ کھول رہی تھی۔ وہ بھی کار کی طرف بڑھا۔ ٹینا کی کار گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے بھی اپنی کار آگے بڑھائی۔ سڑک پر آنے کے بعد اس نے دیکھا نیلسن اور جیکب ٹیکسی میں بیٹھ رہے ہیں۔ ٹینا کی کار ان سے کچھ فاصلے پر تھی اور بہت سست تھی۔ نیلسن اور جیکب ٹیکسی میں بیٹھ چکے اور ٹیکسی آگے بڑھی تو ٹینا نے بھی کار کی رفتار بڑھا دی۔ کرنل ڈیوڈ کافی فاصلہ دے کر ٹینا کی کار کا تعاقب کرنے لگا۔ کچھ دیر کے تعاقب کے بعد وہ گرین پیس ہوٹل پہنچ گئے۔ کرنل ڈیوڈ جب ہال میں پہنچا تو نیلسن اور جیکب ایک میز پر بیٹھ چکے تھے، جبکہ ٹینا بھی ایک میز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹینا تو نیلسن اور جیکب کی میز کے قریب خالی میز کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ کرنل ڈیوڈ دوسرے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، ویٹر اس کے قریب آ گیا۔ یس سر، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وسکی، کرنل ڈیوڈ نے مختصراً کہا۔ اس نے اور ٹینا نے افریقی زبان کے چند لفظ سیکھ لیے تھے۔ ویٹر اس کا آرڈر سن کر واپس چلا گیا تو اس نے سرسری انداز میں نیلسن، جیکب اور ٹینا کی طرف دیکھا۔ ویٹر ان سے بھی آرڈر لے رہے تھے۔ انہیں دیکھنے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے ان کے ارد گرد بھی نظر دوڑائی، لیکن کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ویسے بھی ان کے کام کی ابتدا تھی اور اتنی جلدی کسی کا ان کی طرف متوجہ ہو جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ جلد ہی اس کی میز پر وسکی کا ایک پیگ پہنچا دیا گیا۔ وہ پیگ اٹھا کر سپ کرنے لگا۔ نیلسن، جیکب اور ٹینا کی میزوں پر بھی کافی سرو ہو گئی تھی۔ وہ کافی پی رہے تھے۔ ٹینا تو خاموش بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن نیلسن اور جیکب کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ باتیں کر رہے تھے۔ کرنل ڈیوڈ مطمئن ہو گیا اس کی ہدایت کے مطابق عمل ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن کوئی بھی مشکوک آدمی دکھائی نہ دیا۔ پھر نیلسن اور جیکب اٹھے اور ہال کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب وہ ہال سے باہر نکل گئے تو ٹینا بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جانے کے بعد کرنل ڈیوڈ نے ایک نوٹ گلاس کے نیچے رکھا اور پھر وہ بھی ہال سے باہر آ گیا۔ ٹینا کی کار مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ اپنی کار کی طرف بڑھا۔ وہ سڑک پر آیا
تو اسے کچھ فاصلے پر ٹینا کی کار دکھائی دی۔ وہ ایک بار پھر ٹینا کا تعاقب کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک اور ہوٹل میں پہنچ گئے۔ اس ہوٹل کا نام بلو سکائی تھا۔ اب چونکہ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے نیلسن، جیکب اور ٹینا کی میزوں پر کھانا سرو کیا جا رہا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے بھی کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانے کے بعد جیکب اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ غالباً وہ ہاتھ دھونے گیا تھا۔ کرنل ڈیوڈ نے کھانے کے بعد چائے کا آرڈر دے دیا۔ اسے چائے سرو کر دی گئی، لیکن جیکب ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کرنل ڈیوڈ نے دیکھا کہ نیلسن ریسٹ واچ میں وقت دیکھ رہا تھا، پھر وہ بھی اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ کرنل ڈیوڈ نے چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ نیلسن کو بھی باتھ روم کی طرف گئے 5 منٹ ہو گئے اور وہ بھی واپس نہ آیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹینا کی طرف دیکھا۔ ٹینا کی آنکھوں میں تشویش کے تاثرات اسے دور سے ہی نظر آ گئے۔ پھر مزید 1-2 منٹ گزرنے کے بعد ٹینا بھی اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ 2 منٹ ہی بعد واپس آ گئی، لیکن نیلسن اور جیکب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اس ہوٹل کا تعلق مجرموں سے ہے، کرنل ڈیوڈ نے سوچا، اور پھر اسے یقین ہو گیا۔ اس نے ٹینا کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کے بعد ٹینا نے ویٹر کو بلایا۔ کرنل ڈیوڈ نے بھی ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس ہوٹل سے باہر آ چکے تھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے فٹ پاتھ کے قریب کاریں روک لیں۔ دونوں نے ہی اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ٹینا اپنی کار سے اتر کر کرنل ڈیوڈ کی کار میں آ گئی۔ باس، مجھے یقین ہے کہ بلو سکائی کا مجرموں سے گہرا تعلق ہے اور ہمارے ساتھی اغوا ہو چکے ہیں، ٹینا نے کہا۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اب ہمیں اس ہوٹل کے کسی ملازم کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کرنی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس باس، آپ جو حکم دیں، ٹینا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم یورپین ماسک میک اپ کر کے دوبارہ اسی ہوٹل میں جاؤ، میں بھی میک اپ کر کے وہاں جا رہا ہوں۔ اب تم مجھ پر نظر رکھو گی، کرنل ڈیوڈ نے ٹینا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، ٹینا نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ کرنل ڈیوڈ کی کار سے اتر کر اپنی کار میں آ بیٹھی۔ کار میں بیٹھ کر وہ ماسک میک اپ کرنے لگی۔ جب وہ میک اپ سے فارغ ہوئی تو اس نے کرنل ڈیوڈ کی کار کی طرف دیکھا۔ کرنل ڈیوڈ کی کار آگے بڑھ رہی تھی۔ جب کرنل ڈیوڈ کی کار کافی آگے بڑھ گئی تو ٹینا نے بھی کار آگے بڑھا دی۔ ہوٹل بلو سکائی کی پارکنگ میں پہنچ کر کرنل ڈیوڈ نے کار روکی تو پارکنگ بوائے تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی کار کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک کارڈ کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھایا۔ یہ بتاؤ کہ اس ہوٹل کے مینیجر کا نام کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے یورپین زبان میں پارکنگ بوائے سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نوٹ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ پارکنگ بوائے نے فوراً ہی نوٹ جھپٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ مسٹر ایشلے اس ہوٹل کے مینیجر بھی ہیں اور مالک بھی، پارکنگ بوائے نے کہا۔ مسٹر ایشلے اس وقت اپنے آفس میں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے پارکنگ بوائے سے دوسرا سوال پوچھا۔ نو سر، وہ دیر سے ہوٹل آتے ہیں، اس وقت تو وہ اپنے بنگلے پر ہوں گے، پارکنگ بوائے نے کہا۔ اوہ، میں نے تو ان سے فوری ملنا ہے، بہت ہی ضروری کام ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ساتھ ہی ایک نوٹ اور بھی اس کی طرف بڑھایا۔ سر، ان کا بنگلہ ساؤتھ کالونی میں ہے، نمبر ہے 11، پارکنگ بوائے نے بتایا۔ تھینک یو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے کارڈ پارکنگ بوائے کو واپس کر کے کار کو بیک کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دوبارہ سڑک پر آ گئی تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے لیرانی سٹی کا تفصیلی نقشہ غور سے دیکھ لیا تھا، اور یہ نقشہ اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ ساؤتھ کالونی ساؤتھ روڈ پر تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ساؤتھ روڈ پر آ گیا۔ اس دوران اس نے کئی بار پیچھے نظر ڈالی تھی، ٹینا کی کار برابر اس کے تعاقب میں تھی۔ مزید 2 منٹ بعد وہ ساؤتھ کالونی پہنچ گیا۔ ساؤتھ کالونی میں بڑے اور جدید بنگلے تھے۔ اس کالونی میں زیادہ تر غیر ملکی افراد رہتے تھے۔ مقامی آبادی میں زیادہ تعداد متوسط اور غریب طبقے کی تھی۔ تقریباً 20% مقامی آبادی امیروں کی تھی، باقی عمراء کا تعلق غیر ممالک سے تھا۔ لیرانی میں زیادہ کاروبار لکڑی کا تھا۔ اس کے علاوہ لیرانی کے پہاڑوں میں سونے کی کانیں بھی تھیں۔ سونے کی کانوں کے علاوہ قیمتی پتھروں کی کانیں بھی لیرانی میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود لیرانی کی مقامی آبادی کا زیادہ حصہ غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر طبقے نے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا تھا۔
لکڑی، سونے اور قیمتی پتھروں کے بزنس کی وجہ سے غیر ملکی افراد کی تعداد بھی لیرانی میں بہت زیادہ تھی۔ کوٹھی نمبر 11 کو ٹریس کرنے میں اسے زیادہ وقت نہ لگا۔ اس نے بنگلے کے گیٹ پر کار روکی اور نیچے اتر کر کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی تو چند لمحوں بعد گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مسلح افریقی کی شکل دکھائی دی۔ یس سر، افریقی نے کرنل ڈیوڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میرا نام لارڈ جیکن ہے اور میں ہوٹل ٹاپ ہلز کا مالک ہوں۔ مجھے مسٹر ایشلے سے ملنا ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا، اوکے سر، میں انہیں اطلاع کرتا ہوں، آپ انتظار کریں، افریقی نے کہا اور وہ واپس چلا گیا۔ کرنل ڈیوڈ وہیں کھڑا رہا۔ اس طرح انتظار کرنا اور اس لہجے میں بات کرنا اس کی فطرت کے خلاف تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ مشن پر تھا اس لیے اس نے خود کو تبدیل کر لیا تھا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے تقریباً 3 منٹ گزر گئے تو افریقی واپس آ گیا۔ تشریف لائیں سر، افریقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گیٹ کھول دیا۔ کرنل ڈیوڈ کار میں واپس بیٹھا اور پھر وہ بنگلے میں داخل ہو گیا۔ گیٹ کے قریب 3 آدمی اور بھی دکھائی دیے، لیکن یہ تینوں یورپین تھے اور تینوں مشین گنوں سے مسلح تھے۔ سر، اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تو یہاں جمع کرا دیجئے، واپسی پر لے لیجئے گا، ایک یورپین نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ نے 1-2 لمحوں کے لیے کچھ سوچا اور پھر اس نے جیب میں سے مشین پسٹل نکال کر اسے دے دیا۔ تھینک یو سر۔ ٹائیگر، سر کو ڈرائنگ روم تک چھوڑ آؤ۔ اس یورپین نے پہلے کرنل ڈیوڈ سے پھر اپنے ساتھی سے کہا۔ اوکے سر، آئیے سر۔ ٹائیگر نے بھی پہلے اپنے ساتھی سے اور پھر کرنل ڈیوڈ سے کہا اور آگے بڑھا۔ کرنل ڈیوڈ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چند لمحوں بعد کرنل ڈیوڈ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ سر، تشریف رکھیے، باس ابھی آتے ہیں، ٹائیگر نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کرنل ڈیوڈ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹائیگر مڑا۔ مڑتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور مشین گن کا بٹ کرنل ڈیوڈ کے سر پر پڑا تو کرنل ڈیوڈ کی آنکھوں میں اندھیرا سا پھیل گیا۔ دوسری ضرب نے اسے مکمل طور پر دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ ایشلے فریگی سیکشن کا سیکنڈ چیف تھا۔ مادام فریگی نے بلیک چیف سے ملنے والی ہدایت اپنے سیکشن تک پہنچا دی تھیں اور سب کے ذمے ان کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی تھیں۔ بلو سکائی ہوٹل، بلیک ڈریم نائٹ کلب ہاٹ لائن کی ملکیت تھے، لیکن ایشلے کو ان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ ایشلے اپنے ہوٹل کے آفس میں بیٹھ کر ہی تنظیمی معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہوٹل کے کئی ملازمین ہاٹ لائن کے رکن تھے، لیکن عام گاہک اور عام افراد ہاٹ لائن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایشلے عموماً دوپہر کے بعد اپنے آفس جاتا تھا اور پھر تقریباً صبح کے وقت وہ اپنے بنگلے پر واپس آتا تھا۔ آج دوپہر بھی وہ کھانا کھا رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی اور اسے بتایا گیا تھا کہ 2 مشکوک اسرائیلی باشندے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے سپروائزر کو ہدایت دی کہ موقع ملتے ہی انہیں اغوا کر لیا جائے اور اگر موقع نہ ملے تو پھر ان کا تعاقب کیا جائے۔ کچھ دیر بعد سپروائزر نے اسے پھر اطلاع دی کہ موقع مل گیا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں اسرائیلیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ ایشلے نے اسے ہدایت دی کہ وہ ان دونوں اسرائیلیوں کو بلیک پوائنٹ پر پہنچا دے۔ بلیک ڈریم نائٹ کلب کا تہہ خانہ فریگی سیکشن کا بلیک پوائنٹ تھا۔ سپروائزر سے ملنے والی رپورٹ اس نے مادام فریگی کو بھی دے دی تھی، جس پر مادام فریگی نے اس کی کارکردگی کو سراہنے کے ساتھ مزید محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ مادام فریگی سے بات کیے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سپروائزر نے دوبارہ فون کیا اور رپورٹ دی کہ ایک یورپین شخص نے پارکنگ بوائے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ اس رپورٹ کے ملتے ہی اس نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت دی تھی اور اب اسے گیٹ سے بتایا گیا تھا کہ اسے ملنے کے لیے ایک یورپین آدمی جو کہ اپنا نام لارڈ جیکن بتاتا تھا آیا ہوا ہے۔ ایشلے نے سیکیورٹی گارڈز جو کہ ہاٹ لائن کے تربیت یافتہ تھے کو ہدایت دی کہ وہ اس لارڈ جیکن کو ڈرائنگ روم میں لا کر بے ہوش کر دیں۔ اب وہ ٹائیگر کی رپورٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان، اس نے سخت لہجے میں کہا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا۔ باس، آنے والا آدمی ڈرائنگ روم میں بے ہوش ہو چکا ہے، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسے رسی سے باندھ دیا گیا ہے؟ ایشلے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نو باس، ٹائیگر نے ہکلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے چہرے کی رنگت بھی اڑ گئی۔ ایڈیٹ، نان سینس، تمہیں معلوم ہے
کہ تمہیں اس غفلت کی کیا سزا مل سکتی ہے؟ ایشلے نے کرخت لہجے میں کہا۔ سوری باس، معاف کر دیں، ٹائیگر نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب جاؤ اور اسے باندھ دو، اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آ کر فرار ہونے کی کوشش کرے، ایشلے نے کہا۔ یس باس، اوکے باس، ٹائیگر نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا۔ سنو، جیسے ہی وہ مڑا ایشلے نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا اور اس نے ایشلے کی طرف دیکھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ایشلے نے کہا اور پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ لارڈ جیکن، یقیناً یہ اس کا فرضی نام ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بلیک پوائنٹ پر یہ سب کچھ سچ سچ بتائے گا، ایشلے نے ڈرائنگ روم میں آ کر بے ہوش آدمی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر نے ڈرائنگ روم میں موجود ایک میز کی دراز کھول کر رسی کا ایک بنڈل نکالا اور بے ہوش آدمی کے ہاتھ پشت پر کر کے باندھ دیے۔ تم اسے بلیک پوائنٹ پر پہنچاؤ، اس کے دو ساتھی پہلے بھی بلیک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ میں مادام فریگی کو رپورٹ کرتا ہوں، ایشلے نے ٹائیگر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے سیل فون پر مادام کے نمبرز پریس کیے تو دوسری طرف بیل جانے لگی۔ یس، فریگی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہونے کے بعد مادام فریگی کی آواز سنائی دی۔ مادام، ہم نے ایک اور مشکوک آدمی کو گرفتار کر لیا ہے، ایشلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیسے؟ تفصیلی رپورٹ دو۔ دوسری طرف سے مادام فریگی کی سخت آواز سنائی دی۔ مادام، یہ شخص ہوٹل سے اغوا کیے جانے والے افراد کا ساتھی ہے، کیونکہ ان دو آدمیوں کے اغوا ہونے کے بعد یہ ہوٹل کے پارکنگ بوائے سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ مجھے رپورٹ ملی تو میں نے اسے بھی اغوا کروا لیا اور میں نے اسے بھی بلیک پوائنٹ پر بھیج دیا ہے، ایشلے نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ایشلے جان بوجھ کر یہ بات چھپا گیا تھا کہ پکڑا جانے والا آدمی اس کے بنگلے تک پہنچ گیا تھا۔ اگر وہ یہ بات مادام فریگی کو بتا دیتا تو وہ لازماً ناراض ہوتی۔ جتنی آسانی سے یہ افراد پکڑے جا رہے ہیں، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام سے لوگ ہیں۔ بلیک چیف نے خوامخواہ ہی ان کی تعریف کر دی ہے۔ دوسری طرف سے مادام فریگی کی آواز سنائی دی۔ مادام، آپ کی رائے بالکل درست ہے، جس قدر آسانی سے یہ پکڑے گئے ہیں، اتنی آسانی سے تو چوہے بھی نہیں پکڑے جاتے، ایشلے نے مادام فریگی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر تم ایسا کرو کہ بلیک پوائنٹ پر چلے جاؤ اور ان سے ان کے دیگر ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ جب یہ اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں تفصیل بتا دیں تو گرینڈ آپریشن کر کے ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لو، پھر مجھے رپورٹ کرنا، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں گولیاں ماروں گی اور ان کی لاشوں کا تحفہ روڈو کو دوں گی۔ دوسری طرف سے مادام فریگی کی مطمئن آواز سنائی دی۔ اوکے مادام، میں کچھ ہی دیر بعد آپ کو رپورٹ کرتا ہوں، ایشلے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے کال منقطع ہو گئی تو اس نے سیل فون جیب میں رکھا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ بلیک ڈریم نائٹ کلب پہنچ چکا تھا۔ یہاں بھی اس کا آفس تھا، لیکن یہاں وہ ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی آتا تھا۔ بلیک پوائنٹ کلب کے تہہ خانوں میں تھا اور تہہ خانوں کو 2 راستے جاتے تھے، ایک راستہ اس کے آفس سے اور دوسرا کلب کی عقبی گلی سے جاتا تھا۔ اس عقبی گلی میں جتنے بھی گھر تھے وہ سب کلب کے ملازمین کے تھے، اس لیے گلی میں کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل ہی نہیں ہوتا تھا۔ گلی کے آغاز پر ایک سیکیورٹی گارڈ ہر وقت موجود رہتا تھا اور وہ کسی بھی غیر متعلقہ آدمی کو گلی میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایشلے اپنے آفس کے راستے سے ہی بلیک پوائنٹ پر پہنچا۔ کلب کے 4 مسلح آدمی اس کے ساتھ تھے، جبکہ ٹائیگر بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ٹارچر روم میں 3 کرسیوں پر 3 آدمی بندھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک تو ایشلے نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور وہ اس وقت ہوش میں تھا۔ ایشلے نے باقی 2 افراد کو بھی غور سے دیکھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ اباڈا، یہ ہوش میں نہیں آئے؟ ایشلے نے کلب کے ایک آدمی سے پوچھا جو کہ بلیک پوائنٹ کا انچارج بھی تھا۔ باس، انہیں گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا، اس لیے یہ اینٹی گیس انجیکشن لگنے کے بعد ہی ہوش میں آئیں گے، اباڈا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ لگاؤ انہیں اینٹی گیس انجیکشن، ایشلے نے اباڈا سے کہا اور اس نے اپنے بنگلے سے گرفتار ہونے والے آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ایشلے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تو تمہارا نام لارڈ جیکن ہے، ایشلے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ مہمانوں سے یہی سلوک کرتے ہو؟
لارڈ جیکن جو کہ کرنل ڈیوڈ تھا نے غصیلے لہجے میں کہا، مہمان، ہا ہا ہا، یہ بھی تم نے خوب کہی، مہمان۔ ایشلے نے کہا لگاتے ہوئے کہا، تو تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کون ہوں میں؟ کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ سیکرٹ فیلڈ کا تجربے کار ایجنٹ تھا، وہ اپنے ہی انداز میں ایشلے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ تم ہمارے دشمن ہو، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بھی ایک خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتا تھا، بے وقوف نہیں تھا کہ اقرار کر لیتا کہ وہ سائنسدانوں کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے سامنے والا اسرائیل کی کسی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے۔ میں تمہارا دشمن ہوں، لیکن کیوں؟ کرنل ڈیوڈ نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کے ساتھیوں کو، جو کہ نیلسن اور جیکب تھے، اینٹی گیس انجیکشن لگ چکے تھے۔ اس دوران وہ بھی ہوش میں آ گئے تھے۔ اباڈا، ایشلے نے کرنل ڈیوڈ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنے ساتھی کو پکارا۔ یس باس، اباڈا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی گفتگو سے اور اس کے انداز سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ایشلے نے اباڈا کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ دیکھ، وہ کرنل ڈیوڈ کی آنکھوں میں رہا تھا۔ حکم باس، اباڈا نے بدستور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اباڈا، کوئی ایسی چیز لے آؤ کہ اس کی روح بھی تکلیف سے چیخنے چلانے لگے۔ تم تو جانتے ہو کہ انسانوں کی چیخیں سن کر مجھے کتنا سکون ملتا ہے۔ ایشلے نے اس مرتبہ بھی اباڈا کی طرف بغیر دیکھے کہا۔ باس، میں کٹر مشین لے آتا ہوں۔ اباڈا نے ایک بار پھر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کٹر مشین؟ ہاں، تم نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ کٹر مشین پہلے اس کے پاؤں کا کیما بنائے گی، پھر پوری لات کا، اس کے بعد دوسرے پاؤں اور لات کی باری آئے گی، اس کے بعد ہاتھوں اور بازوؤں کی۔ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم کیمے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس دوران اس کی چیخوں کی جو رومانٹک آوازیں مجھے سنائی دیں گی، اس سے میرے دل کو چین آئے گا، ایشلے نے خوفناک لہجے میں کہا۔ ایشلے کے سامنے اگر کرنل ڈیوڈ کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو وہ اس کے لہجے سے ہی خوف زدہ ہو جاتا، مگر کرنل ڈیوڈ تو اس طرح کی دھمکیاں دوسروں کو دیتا تھا، اس لیے اس پر ایشلے کے لہجے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ باس، میں کٹر مشین ابھی لے کر آتا ہوں، اباڈا نے کہا، اور پھر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ اس دیوار میں الماری نظر آ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور جوسر مشین جیسی ایک مشین نکال لی۔ اباڈا، اس لارڈ جیکن کی اکڑی ہوئی گردن مجھے بتا رہی ہے کہ یہ اپنی ایجنسی میں کسی اہم عہدے پر فائز ہے، اور اس کے یہ دو ساتھی ماتحت ٹائپ کی چیز ہیں۔ تم ایسا کرو کہ پہلے اس کٹر مشین کی کارکردگی اس لارڈ جیکن کو دکھا دو، اس کے بعد اگر اس نے میرے سوالوں کے جواب دینے چاہے تو ٹھیک، اور نہ دینے چاہے تو پھر اسے بھی اس انجام سے دوچار کر دیا جائے گا جس انجام کا شکار اس کا ساتھی ہوا ہوگا، ایشلے نے کہا۔ اوکے باس، اباڈا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ نیلسن کے قریب پہنچ گیا۔ وہ تینوں اس بری طرح سے بندھے ہوئے تھے کہ معمولی سی حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایشلے کی گفتگو نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ GP5 کے سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ انہوں نے درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مرتے ہوئے انسان کی چیخیں انہیں بھی بھلی لگتی تھیں، لیکن اب جب موت ان کے اپنے سروں پر آ گئی تھی تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ خاص طور پر نیلسن کا چہرہ تو زرد ہو گیا تھا، کیونکہ اباڈا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ GP5 نے ان کی تربیت کا خاص خیال رکھا تھا، اور انہیں خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ کسی بھی مشکل صورتحال میں وہ حوصلہ نہ ہاریں، آخری وقت تک زندگی کی امید رکھیں اور زندگی بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ لیکن ان کی ساری کوششیں رائیگاں جا رہی تھیں، ساری تربیت دھری کی دھری رہ گئی تھی، اور خوف ان کی آنکھوں میں امڈ آیا تھا۔ نیلسن کی کرسی کے قریب بیٹھ کر اباڈا نے کرسی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ راڈز نمودار ہوئے، اور نیلسن مزید جکڑا گیا۔ اس کے بعد اباڈا نے نیلسن کا جوتا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اس کا پاؤں کٹر مشین میں ڈال دیا۔ پھر جیسے ہی اباڈا نے کٹر مشین کا بٹن دبایا، نیلسن کی دل خراش چیخوں سے تہ خانہ گونجنے لگا۔ کٹر مشین کا اوپری حصہ جگ کی طرح شفاف تھا، وہ شفاف حصہ خون سے بھرنے لگا، اور اس خون میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ہمارا باس ہے، اس کا نام کرنل ڈیوڈ ہے، نیلسن نے چیخیں مارتے ہوئے کہا۔
ہوتا رہے باس، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ایشلے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے سب معلوم ہوگا، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ نیلسن نے بدستور چیختے ہوئے کہا، تمہارا باس کٹر مشین کی کارکردگی تو دیکھ لے، پھر اسے ہٹا دیں گے، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے نیلسن چیخیں مارتے ہوئے بے ہوش ہو گیا، جبکہ کٹر مشین کا جگ والا حصہ خون اور گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھر چکا تھا۔ ایشلے کے چہرے پر وحشت اور بربریت، جبکہ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں افراد پر تشدد کیا تھا، لیکن اس طرح کسی انسان کو کیمے میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ ایشلے، تمہارا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا، لوگ تمہاری موت کو دیکھ کر لرز اٹھیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ لارڈ جیکن یا کرنل ڈیوڈ، جو بھی تمہارا نام ہے، میرے انجام کی نہیں، اپنے انجام کی پرواہ کرو ایڈیٹ، جو بالکل قریب ہے، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم جیسے گھٹیا، کمینے اور نچلے درجے کے مجرم میرے جوتے کے تلوے تو چاٹ سکتے ہیں، لیکن میری موت کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس مرتبہ کرنل ڈیوڈ نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم اسرائیل سے تعلق رکھتے ہو نا مسٹر کرنل ڈیوڈ، ایشلے نے غصہ کیے بغیر کہا۔ کون کرنل ڈیوڈ اور کون سا اسرائیل؟ اس کمینے نے بکواس کی ہے، میں تو اسے جانتا ہی نہیں۔ کرنل ڈیوڈ نے تو پہلے ایشلے کا سوال کا درست جواب دینا چاہتا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اسے خیال آ گیا کہ اس نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنی۔ تم نے مجھے گھٹیا، کمینہ اور مجرم کہا ہے، حالانکہ اسرائیلیوں سے بڑھ کر گھٹیا، کمینہ اور نچلے درجے کا مجرم اور کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل اس دنیا کا سب سے بڑا مجرم ملک ہے، ایشلے نے طنزیہ لہجے میں کہا تو کرنل ڈیوڈ کا سرخ چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو ایڈیٹ، نانسنس، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اباڈا، اس کے غصے نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اسرائیلی ہے، لیکن یہ ڈھیٹ مٹی سے بنا ہوا ہے، ابھی یہ میرے سوالوں کے جواب دینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اب ایسا کرو کہ یہ کٹر مشین اسی کے پیر پر فٹ کر دو، میں دیکھتا ہوں کہ اس کرنل ڈیوڈ کی قوت برداشت کس قدر ہے۔ ایشلے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے کرنل ڈیوڈ کو غصہ دلا کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ تینوں اسرائیلی ہی ہیں۔ اوکے باس، اباڈا نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اباڈا اپنی شکل و صورت سے کسی وحشی قبیلے کا دکھائی دے رہا تھا، اور اس وقت اس کے چہرے پر موجود وحشیانہ چمک اسے خونخوار بنا رہی تھی۔ اس نے وحشیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا تو کرنل ڈیوڈ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تشدد کے دوران اس کے ہاتھوں بے شمار لوگ مارے گئے تھے۔ اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا تھا کہ موت ہے کیا چیز۔ اب موت اس کے سر پر آ گئی تھی تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت تو انتہائی ظالم چیز ہے، جو انسان کو زندگی جیسی حسین چیز سے محروم کر دیتی ہے۔ اس کے دل میں ابھی جینے کی تمنا تھی، لیکن وہ ان مجرموں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے ہر حال میں اس کا خاتمہ کرنا ہے، لہٰذا اس نے اپنا آخری فیصلہ یہی کیا کہ وہ کسی بھی صورت اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اباڈا نے اس کا بھی ایک جوتا اتار کر دور پھینک دیا اور پھر کٹر مشین اس کے پاؤں میں فٹ کر دی۔ کیونکہ اس کا پاؤں بھی رسی سے بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے پاؤں کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ کرنل ڈیوڈ اباڈا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اباڈا نے کرنل ڈیوڈ کا پاؤں کٹر مشین میں فٹ کرنے کے بعد وحشیانہ نظروں سے کرنل ڈیوڈ کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ کٹر مشین کے بٹن کی طرف بڑھایا۔ اسی لمحے کرنل ڈیوڈ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بالکل اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت اس کے سر سے ٹل جائے گی۔ زیر زمین دنیا افریقہ کی ہو، یورپ کی ہو، ایکریمیا کی ہو یا ایشیا کی، ٹائیگر کی حیثیت ہر جگہ ٹائیگر کی سی ہی رہتی ہے، ٹائیگر نے فخریہ انداز میں کہا۔ وہ اس وقت جوسو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جوسو کا تعلق لیرانی کی زیر زمین دنیا سے تھا۔ ٹائیگر کو اس کے بارے میں پتا چلا تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا شارک کلب پہنچ گیا تھا۔ جوسو نہایت ہی اکھڑ مزاج تھا۔ اس کی ٹائیگر سے زبردست فائٹ ہوئی اور ٹائیگر نے اسے منٹوں میں شکست دے دی، اور جوسو ایسے لوگوں کی فطرت کے عین مطابق ٹائیگر کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے ٹائیگر کو اپنا دوست مان لیا۔ ہاں، مجھے تم میں یہ خوبی نظر آ رہی ہے، اسی لیے تو میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔
ورنہ تو میں کسی سے سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جوسو نے کہا، جوسو میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ یہاں بہت ہی خطرناک مجرم ہوں گے، مجرموں کی تنظیمیں ہوں گی اور مجھے یہاں بڑے بڑے کام ملیں گے، لیکن مجھے تو لیرانی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے ٹائیگر، یہاں بھی ہر وہ دھندا ہوتا ہے جو دنیا کے اور بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک آدمی کی ٹپ دیتا ہوں جو کسی خفیہ مجرم تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دیکھو میرا نام درمیان میں مت آئے، کیونکہ ایسی تنظیمیں تالاب میں مگرمچھ کی سی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے سامنے ہم جیسے بدماش مینڈک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ جوسو نے کہا تو اس کی مثال پر ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔